تو میں مختصر سی جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے، میں اس پر میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے وہ میں اختصار سے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے جو کامنٹس ہوں یا سوالات ہوں ان سے پھر ہم مزید انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ مذاہب کا تقابل کرنا، ان کا موازنہ کر کے دیکھنا، اس کی روایت تو اگرچہ یہ ایک الگ شعبہ علم کے طور پر تو ہمیں جدید دور میں دکھائی دیتا ہے، اور اس کے اپنے خاص اصول ضابطے ہیں، اس کے خاص مفروضات ہیں جن کے تحت یہ مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ روایت کہ کم سے کم مسلمانوں کی جو فکری تاریخ ہے اس میں کافی پرانی ہے کہ دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں، مذہبی روایتیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، ان کا آپس میں موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، یا تقابل اگر نہ بھی کیا جائے تو جو بھی مختلف مذاہب یا مذاہب کو ماننے والے گروہ کسی معاشرے میں موجود ہیں، کم سے کم ان کے مذہب کا، ان کے اعتقادات کا، ان کے ہاں رسوم کیا ہیں مذہبی، کچھ ان کی تاریخ کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، یہ ہمارے ہاں کافی پرانی روایت ہے۔ تو جو مسلمانوں کی فکری تاریخ ہے اس میں ہمیں یہ دونوں طرح کی کتابیں کافی تسلسل کے ساتھ ملتی ہیں۔ ایک وہ کتابیں جن میں کوئی تقابل نہیں کیا گیا، موازنہ نہیں کیا گیا کہ اسلام، ظاہرہ لکھنے والے اگر مسلمان تھے تو اگر وہ تقابل کریں گے تو ان کا جو اپنا زاویہ ہے یا اپنا عقیدہ ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ایک تقابل کرے گا اسلام کا دوسرے مذاہب کے ساتھ تو وہ اس کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس وہ اسلام ہی ہوگا، اسلام یہ کہتا ہے لیکن فلاں مذہب یہ کہتا ہے، فلاں مذہب اس سے مختلف ہے۔ تو اس طرح کی کتابیں بھی ہمارے ہاں بہت لکھی گئی ہیں۔ ایک مفہوم میں اگر یہ کہا جائے تو خود قرآن مجید، اس میں جن مذہبی عقائد کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ان کے بارے میں قرآن مجید کا، اسلام کا موقف پیش کیا گیا ہے، اور کچھ عقائد کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ وہ صحیح عقیدے نہیں ہیں، وہ کسی انحراف سے پیدا ہوئے۔ قرآن مجید شرک کے بارے میں بات کرتا ہے، شرک کی بھی مختلف صورتیں کچھ عرب کے مشرکین میں تھیں، ان پر الگ بات کرتا ہے، کچھ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے بعض عقائد کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو تعلیم دی وہ یہ نہیں تھی۔ اسی طرح یہود کے بارے میں قرآن ان کے بہت سے خیالات کے بارے میں، بہت سے اعمال کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو ایک مفہوم میں تو تقابل ادیان یا تقابل مذاہب جزوی طور پر وہ ہمیں قرآن مجید میں ہی مل جاتا ہے، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ قرآن مجید جب ایک تعلیم دینے کے لیے اترا اور اس کا موضوع ہی یہ تھا کہ انبیاء کی روایت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا جو ایک سلسلہ جاری کیا تھا، اس میں آگے چل کر مختلف گروہوں میں جو انحراف پیدا ہوئے یا جو غلطیاں جن میں مبتلا ہو گئے، تو قرآن اللہ اس لیے اتار رہا ہے تاکہ ان اختلافات کا فیصلہ کرے۔ قرآن ایک حکم بن کر اتارا گیا ہے۔ تو جب اس کا موضوع ہی یہ ہے، اس کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ انبیاء کی روایت میں جو بھی انحرافات پیدا ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنی اس آخری کتاب کے ذریعے سے ان سب اختلافات کا
فیصلہ کر کے بتانا چاہتا ہے کہ نبیوں کی تعلیم یہ تھی اصل میں۔ تو یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو بھی ایسے عقائد یا ایسے خیالات موجود تھے ان سے قرآن تعرض نہ کرے، ان پر بات نہ کرے، ان میں غلطی کیا ہے وہ واضح نہ کرے، اور یہ نہ بتائے کہ یہ کیسے، کب، کیوں یہ غلطیاں پیدا ہوئیں۔ تو یہی طرز گفتگو یا اسی انداز کا موازنہ یہ آپ کو بعد میں بھی اسلامی روایت میں دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ مسلمان ایک ایسے ماحول میں تھے، ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں ارد گرد یہ سارے مذاہب موجود تھے۔ مشرکین تو عرب میں تھے، وہ تو انہوں نے عموماً اسلام قبول کر لیا، تو اسلام کے بعد ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ دوسرا فریق اس طرح موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن مجوسی یعنی پارسی مذہب موجود تھا، ان کے ساتھ گفتگو مسلمانوں کی ہوتی رہی۔ مسیحی موجود تھے، یہود موجود تھے، اور کچھ مذاہب وہ بھی سامنے آئے۔ پھر تیسری صدی اس کے بعد یونانی فلاسفہ کے جو خیالات تھے، علوم تھے، وہ عربی میں منتقل ہوئے، تو وہ بھی ایک بحث کا میدان وجود میں آ گیا۔ تو ان سب مذاہب اور ان کے عقائد کا اسلام کے ساتھ تقابل کرنا اور یہ واضح کرنے کی کوشش کرنا کہ اسلام قرآن مجید میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کے صحیح ہونے کے، اور فلاں مذہب کے اس عقیدے کے ساتھ اس کا یہ ٹکراؤ ہے، ان کی طرف سے یہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے اس کا یہ جواب ہے۔ تو اس انداز کی کتابیں بھی آپ کو مسلسل ملتی ہیں، اور وہ اب تک یہ روایت جاری ہے۔ ہندوستان میں آ کر بھی خاص طور پر 19ویں صدی میں مذہبی بحث مباحثے کا، مناظرے کا میدان ایک دفعہ پھر گرم ہوا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، ہندوؤں اور مسیحیوں کے درمیان، مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک پوری لڑائی شروع ہوئی کہ کون سا مذہب زیادہ فطری ہے، کون سا مذہب دلائل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ روایت اب تک جاری ہے۔ لیکن دوسری طرح کی کتابیں بھی اسلامی تاریخ میں ہمیشہ موجود رہی ہیں، جن کا مقصد موازنہ کرنا یا اسلام کے عقیدے کی صحت ثابت کرنا یہ نہیں تھا، وہ ایک علمی یا تاریخی نوعیت کا کام ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارا عقیدہ مسلمان کے طور پر ہے ہی، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے اہل علم کو، ہمارے علماء کو، اسکالرز کو، کہ ساری دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، اسلام کے علاوہ بھی دوسری مذہبی روایتیں موجود ہیں، ان کی اپنی تاریخ ہے، ان کے اپنے مصادر ہیں۔ تو ہمیں علمی طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ مختلف روایتیں ہیں کیا۔ تو اگر ہم دو کتابوں کا ذکر کریں، یہاں آپ کی لائبریری میں بھی ہوں گی، ایک کتاب لکھی تھی ابن حزم نے، وہ بھی اس کو بھی عام طور پہ ہم الملل والنحل کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا پورا نام الفصل فی الملل والاہواء والنحل، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا۔ تو اس کا موضوع یہ ہے جو پہلا میں نے عرض کیا کہ مسیحیت، یہودیت، زرتشتزم اور دوسرے مذاہب کے یہ خیالات ہیں، اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی نفی کے یا ان کی تردید کے یہ دلائل ہیں۔ تو وہ مناظرہ اور مجادلہ کے انداز کی کتاب ہے ابن حزم کی۔ لیکن تقریباً اسی عنوان سے ایک دوسری کتاب ہمارے پاس ہے عبد الکریم الشہرستانی کی، الملل والنحل۔ اس میں کوئی مجادلہ، مباحثہ، مناظرہ نہیں ہے۔ وہ ایک متکلم بھی تھے حالانکہ، لیکن وہ تاریخ دان بھی تھے۔ تو انہوں نے مختلف مذاہب جن کے ماخذ تک رسائی تھی ان کا مطالعہ کر کے انہوں نے ایک کتاب صرف یہ بتانے کے لیے لکھی کہ دنیا میں مختلف مذہبی گروہ کون کون سے موجود ہیں۔
اور ہر مذہبی گروہ کے اندر جو مختلف فرقے ہیں وہ کون کون سے. تو ملل کا مطلب وہ لیتے ہیں جو بڑی مذہبی روایتیں، اور النحل کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ ہر ملت کے اندر جو مختلف مذہبی گروہ ہیں. جیسے مثلا مسیحی ہیں تو ان کے اندر بھی مختلف گروہ ہیں. مغربی مسیحیت میں تو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم ہمیں سننے ملتی، لیکن اس خطے میں جہاں پہ اسلام کا زیادہ شیوع ہوا وہاں پر ایک اور تقسیم تھی. ہاں، یہ کیتھولک پروٹیسٹنٹ کی نہیں تھی، اور وہ ہے بھی کافی بعد کی، وہ تو 16ویں صدی کی. تو اس وقت مسلمانوں کے اس علاقے میں مختلف گروہ تھے. بعض اپنے آپ کو یعقوبیہ کہتے تھے، بعض ملکانیہ کہتے تھے، بعض کچھ اور. تو اس نام سے وہ متعارف تھے، اور ان کے مابین عقائد کا کچھ فرق تھا. تو مسیحیت کا تعارف کرواتے ہوئے ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان پر بھی شہرستانی نے بات کی. اور تو یہ دو نمائندہ کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس سے آپ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں، مسلمانوں کی فکری روایت میں مذاہب کا مطالعہ کرنے کے دو بڑے انداز جو رہے ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں، متعارف رہے ہیں، ان پر علمی کام کیا گیا ہے. ایک مطالعے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم صرف سادہ طور پر، جیسے ہم دنیا کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ کچھ ہے، دنیا میں یہ ممالک ہیں، یہ سلطنتیں ہیں، ایسے معاشرے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مذہب کی بھی مختلف تعبیریں موجود ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے اہم عقائد کیا ہیں، ان کی کتاب کے مشمولات کیا ہیں، اس کا کنٹینٹ کیا ہے. تو یہ جاننا یہ بھی ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے. اور جہاں اس کی ضرورت ہو کہ اگر اس مسئلے پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے یا یہ ڈبیٹ اٹھائی گئی ہے کہ سچا مذہب کون سا ہے، یا اسلام جس عقیدے کی تعلیم دیتا ہے اس کے دلائل کیا ہیں، تو پھر بحث کی، مجادلے کی اور مناظرے کی روایت بھی ہمارے ہاں موجود ہے. یہ تو میں نے مختصر طور پہ عرض کیا کہ مسلمانوں کے ہاں اس ٹاپک کو، اس مسئلے کو کیسے دیکھا گیا. اب جدید مغربی علوم میں بھی کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے مفروضات یا وہ یہ موازنہ کیوں کرتے ہیں، اس کے مفروضات اور اس کے مقاصد مختلف ہیں. تو ان کا فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو کمپیریٹیو ریلیجنز اگرچہ اس کے اندر بھی یہ بحثیں ہیں، موجود ہیں کہ اس سبجیکٹ کا مقصد اور اس کے حدود کیا ہونے چاہیے. تو ابتدا میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے مسلمان علماء نے اسلام کی برتری، اسلامی عقائد کی صحت ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھیں، اور دوسرے مذاہب جن کے عقائد اسلام سے ٹکراتے ہیں ان کا مطالعہ کیا، تو یہی کام یورپ میں مسیحی علماء نے بھی کیا. ان کو بھی اس ضرورت کا یہ ضرورت درپیش تھی، اور سب سے پہلے انہیں جس مذہب کے بارے میں یہ گفتگو شروع کرنی پڑی وہ فطری طور پر، تاریخی طور پر اسلام تھا. کیونکہ یورپ میں 5ویں صدی 6ٹھی صدی کے لگ بھگ جب عام طور پر پورے یورپ میں مسیحیت لوگوں نے قبول کر لی اور کیتھولک چرچ وہاں اس کو ایک اتھارٹی حاصل ہوگی، تو کافی لمبے عرصے تک یورپ کے لوگ، یورپ کے عام مسیحی یا یورپ کے اسکالرز بھی، وہ کسی دوسرے مذہب سے یا مذہبی روایت سے براہ راست واقف نہیں تھے. چونکہ ماحول میں، علاقے میں کوئی دوسرا مذہب تھا ہی نہیں. مسیحیت سے پہلے وہاں پر جو بھی پیگن ریلیجن سے مختلف وہ تو سارے عقیدے کے لحاظ سے مسیحیت میں کنورٹ ہو گئے، لیکن ان کی جو رسوم تھیں، ان کا جو کلچر تھا وہ چلتا رہا. جیسے عام طور پر ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیا مذہب جاتا ہے تو وہ پھر ایک امتزاج سا وجود میں آ جاتا ہے، آئیڈینٹی ظاہر بدل جاتی ہے، لیکن پرانے رسوم اور کلچر وہ چیزیں ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو یورپ میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن ایک دوسرے مذہب سے
جو باقاعدہ ایک مذہب ہو، جس کے علماء موجود ہوں، جس کی کتابیں ہوں، اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی، یہ یورپ میں کافی صدیوں تک ان کو ضرورت پیش نہیں آئی۔ صلیبی جنگوں کے بعد 12ویں 13ویں صدی میں وہ پہلی دفعہ ان کو اسلام کے ساتھ ایک علمی تعارف ہوا کہ اسلام بھی اسی طرح ایک سچا دین ہونے کا دعوے دار ہے جیسے مسیحی ہے۔ اس کی اپنی ایک کتاب ہے، ان کے ایک پیغمبر تھے، ان کی آگے ایک مذہبی روایت ہے، ان کے علماء ہیں جو ان موضوعات پہ کلام کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یورپ میں مسیحی علماء نے اسلام کو اور مسیحیت اور اسلام کے جو اختلافی موضوعات ہیں ان پر باقاعدہ کام کرنا شروع کیا۔ قرآن مجید کے ترجمے کروائے گئے، سیرت کے بارے میں معلومات منتقل کی گئی، اور پھر قرآن میں کیا غلطیاں ہیں، رسول اللہ کی سیرت میں کیا خرابیاں ہیں، اس پر اعتراضات انہوں نے وضع کیے، اور اسلام کے بارے میں ایک پورا امیج بنانے کی کوشش کی، جس کی ضرورت زیادہ بڑھ گئی تھی 15ویں صدی میں، جب عثمانیوں نے جو قسطنطنیہ ہے وہ فتح کر لیا اور یورپ کا کافی حصہ فتح ہو گیا۔ تو پھر وہ ایک سیاسی قوت، تو مذہبی چیلنج پہلے سے سامنے تھا، لیکن عثمانیوں کی صورت میں اسلام ایک سیاسی چیلنج کے طور پر بھی سامنے آ گیا، تو اس کی وجہ سے بھی اسلام کا مطالعہ کرنے کی، تنقیدی مطالعہ کرنے کی ضرورت وہاں پر۔ تو یہ مناظرانہ انداز میں اسلام کا مطالعہ کرنے کی روایت یہ ہمیں 12ویں 13ویں صدی کے بعد یورپ میں ملتی ہے۔ عثمانیوں کے یورپ کے ایک حصے پہ قبضہ کرنے کے بعد اس میں ایک زیادہ شدت پیدا ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں اندرونی طور پر بھی کافی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، جن میں ایک بڑی تبدیلی کیتھولک چرچ کا جو غلبہ تھا یا اس کی اتھارٹی تھی دینی امور پر، سماجی معاملات میں، سیاسی امور میں، وہ ایک تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی۔ تو خود مسیحی مذہب کے بارے میں، اور پھر آپ 18ویں صدی میں آ جائیں تو انلائٹنمنٹ کی جو پوری ایک تحریک ہے یا پوری لہر ہے، اس مرحلے پر آتے آتے خود مذہب کے بارے میں کہ مذہب کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اس کا معاشرے میں کردار کیا ہوتا ہے، اس کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کے معیارات کیا ہو سکتے ہیں، کیسے ہم جانچ، یہ ساری بحثیں میچور ہوتے ہوتے اس جگہ پہ پہنچ گئی کہ جب ایک عمومی نقطہ نظر یہ پیدا ہوا کہ مذاہب جو بھی ہوں ان کا اپنے بارے میں یہ جو دعویٰ ہے کہ وہ کسی ماورائی ماخذ سے، ماورائے انسان کسی ماخذ سے انسان تک پہنچتے ہیں، یہ بہت ہی مشکوک دعویٰ، اس کو شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور یہ تحقیق کرنے کی دیکھیں اچھا کہ اگر یہ ماورائی ماخذ سے کہیں سے نہیں آتا تو پھر یہ کیسے انسانی معاشروں میں پیدا ہوتا۔ تو جدید یورپی مغربی سوشل سائنسز میں، چاہے وہ سوشیالوجی میں ریلیجن کا مطالعہ کیا جاتا ہے، سائیکالوجی میں مطالعہ کیا جاتا ہے، کمپیریٹیو ریلیجنز کا الگ ایک، ریلیجس اسٹڈیز کا ایک الگ، ان سب کے پیچھے ہمیں بنیادی مفروضہ وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ انسانی معاشرے میں وہ کیا اسباب ہوتے ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، انسان کی اپنی جو شخصیت ہے اس کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں جو انسانی تاریخ میں، انسان کے کلچر میں مذہب جیسے ادارے کو وجود بخشتی، تو ان کا مطالعہ کیا جائے، اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ مختلف مذہبی روایتیں کیسے ان کے مطالعے سے ہماری ان مفروضات کی یا ان ازمپشنز کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو کمپیریٹیو ریلیجنز کے مطالعے کا بنیادی مقصد
نہ کسی ایک مذہب کا دوسرے پر برتر ہونا ثابت کرنا، یہ بھی نہیں ہوتا، وہ اس میں آپ کو نہیں بتاتے۔ وہ مسیحی علماء کا مقصد ہوتا تھا، اس میں یہ مقصد بھی نہیں ہوتا کہ صرف معلومات جمع کی جائیں، وہ تو ہوتی ہیں تاریخ کے بارے میں۔ اس کا بڑا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے مطالعے سے جو مذہب کے بارے میں ایک بنیادی مفروضہ ہے، وہ اس کی بھی شواہد ہمارے سامنے آئیں، اس کی بھی تصدیق ہو کہ مذہب کا یہ دعویٰ، ہر مذہب کا اپنا اپنا دعویٰ، کہ یہ وہ انسانوں تک کسی ایسے سورس سے پہنچا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ماخذ نہیں ہے، وہ ریویلڈ ہے، کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ تو یہ جو مفروضہ ہے، اس کا بے بنیاد ہونا یا مشکوک ہونا اس پورے مطالعے سے ہمارے سامنے آئے، اور اس مفروضے کی تصدیق ہو کہ مذاہب جو ہیں وہ اصل میں انسانی تاریخ میں انسان نے جیسے اپنے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے اور کئی ادارے تاریخ کے مختلف ادوار میں پیدا کیے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان کی کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو ایسی ضرورتیں انسان کی نفسیاتی بھی، فکری بھی، سماجی بھی، سیاسی بھی رہی ہیں، جن کو مذہب کا ادارہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتا تھا۔ تو یہ میرے جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس بحث کو، اس علم کی یا اس مطالعے کی نوعیت یہ ہوتی ہے۔ اب جب ہمارے جیسے معاشروں میں جو مذہبی معاشرے ہیں، جن کی اپنی بھی ایک روایت ہے، ان میں جب یہ علم آتا ہے تو پھر کچھ خلط ملط بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، کنفیوزنگ صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض دفعہ سمجھنا کہ یہ جو تینوں انداز ہیں مطالعے کے، ان کے حدود کیا ہیں اور ان میں فرق کیا ہے، وہ پھر عملاً مشکل ہوتا ہے، وہ پھر تینوں چیزیں بعض دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم نے اس گفتگو سے یہ سمجھا کہ میرے ظاہر میں کوئی کمپیریٹیو ریلیجیس کا کوئی وہ اسپیشلسٹ نہیں ہوں، ایک عمومی مطالعے سے جو مجھے چیزیں سمجھ میں آئی ہیں کہ تین طریقے کے مطالعے ہو سکتے ہیں مذاہب کے۔ ایک، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیوٹرل، یعنی کم سے کم مفروضے کی حد تک نیوٹرل، عملاً نیوٹرل ہونا کافی مشکل ہوتا ہے، انسان کے اثرات مطالعے پر بہرحال ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک پوزیشن دی جا سکتی ہے کہ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں مختلف مذاہب کہاں کہاں موجود ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے اعتقادات کیا ہیں، اور ان کے سورسز کیا ہیں، صرف معلومات کے لیے۔ ایک یہ انداز ہو سکتا ہے۔ دوسرا انداز یہ ہو سکتا ہے جو کسی ایک مذہب کے ماننے والے اسکالرز اختیار کرتے ہیں کہ وہ اس مذہب کے دعووں کی یا اس کے عقائد کی صحت ثابت کرنے کے لیے دلائل دیں، اور جو مخالف نظریات ہیں ان کے غلط ہونے کے لیے دلائل دیں۔ تو یہ مناظرے کا، مجادلے کا اسلوب ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا اسلوب مطالعہ جو ہمیں کمپیریٹیو ریلیجنز میں دکھائی دیتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مذاہب کا مطالعہ کیا جائے، بظاہر وہ تاریخی نوعیت کا مطالعہ ہوتا ہے، لیکن اس کے جو انداز مطالعہ ہوتا ہے اور اس کے جن پہلوؤں پر وہ توجہ دیتا ہے یہ علم، ان کے پیچھے بنیادی مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ سارے مطالعے سے یہ ثابت ہونا چاہیے یا یہ لگنا چاہیے کہ مذاہب انسان اپنے ہی خود ہی اپنی ضرورت سے انسانی معاشرے بناتے ہیں، ان کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو ان کے ریویلڈ ہونے کا تصور یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم یہ ثابت کریں گے، لیکن اس پورے مطالعے کے مقصد یہی ہوتا ہے، اس پورے مطالعے سے یہی نظر آئے کہ ریویلڈ ریلیجن کا تصور یہ کوئی علمی تصور نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کے عمل میں معاشرے کی ضرورتوں کے تحت ہر معاشرے نے اپنے اپنے جو مذہب سوٹ کرتا تھا، جو مذہب ان کے حالات میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، تو اس طرح دنیا میں مذہب کی روایت پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے ابتدائی ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کو ہم پھر آپ کے
سوالات یا اس کی روشنی میں اور پھیلا سکتے ہیں. جی کوئی سر میرا فرسٹ کوشچن ہے کہ کس بیسس پہ جو آپ نے 3 کیٹیگرائز کی ہے، ہم ماڈرنزم پہ بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت اسٹڈی ہو رہی ہے، تو آن واٹ بیسس، آن واٹ ایویڈینس دے ڈینائی دا ریلیجن، وہ کیا آرگومنٹیشن دیتے ہیں؟ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب جو ہے نا یہ ریویلڈ نہیں ہے، تو ان کی آرگومنٹیشن کیا ہے، کیا کیا وہ دلائل دیتے ہیں؟ تو اگر آپ ایتھیزم کی بات کر رہے ہیں، جو ایک باقاعدہ پوزیشن ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مذہب یا خدا پر ایمان اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کے آرگیومنٹس ہوتا ہے کافی لمبے چوڑے ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ یہ جو کمپیریٹیو ریلیجنز ہے، اس مطالعے سے جو معلومات سامنے آتی ہیں، تو ایتھیزم کا ایک بڑا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اور بھی دلائل ہیں خدا کے وجود کے، جو دلائل دیے جاتے ہیں عقلی، وہ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں، یا سائنس ہمیں جو بتاتی ہے کائنات کے بارے میں، وہ کیا ہمیں خدا پر ایمان کی کوئی ضرورت رہنے دیتے ہیں، یعنی وہ بھی گفتگو ہوتی ہے. لیکن ایک بڑا دلیل یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے ریویلڈ ہونے کے خلاف ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہر مذہب بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ریویلڈ، اور یہ بہت پرانا استدلال ہے. آپ کو ابن حزم اور ان کے ہاں بھی یہ ملے گا. اس وقت بھی یہ دعویٰ موجود تھا یا یہ اعتراض موجود تھا کہ دنیا میں اتنے مختلف مذاہب ہیں، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ریویلڈ ہیں، سب کے پاس اپنے سچا ہونے کے کوئی کچھ نہ کچھ دلائل موجود ہیں. تو اب ایک فکر کرنے والے، ایک غور کرنے والے آدمی کے پاس وہ کیسے فیصلہ کرے؟ تو ایک موقف یہ پیش کیا گیا کہ فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مذہب کے پاس، ہر مذہب کا دعویٰ بھی یہ ہے، ہر مذہب کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل بھی ایسے ہیں، وہ بھی ایک حد تک کنونس کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں وہ بھی ایک حد تک کنونس کرتے ہیں. تو جو ایک ریشنل پوزیشن کسی آدمی کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو بس ٹھیک ہے، وہ یا تو انڈیفرنٹ ہو جائے. یہ ایک باقاعدہ موقف تھا. سر اس کو ایک چین کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ جیسے الگ الگ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ یہ جو باقی مذاہب تھے جیسے عیسائیت اور یہودیت کی، ان میں الٹریشن ہو گئی، تو اس کی تجدید کرنے کے لیے ایک نئے اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ دین ہو گیا، تکمیل ہو گئی. تو یہ دس از آور آرگومنٹ، بٹ ان آرڈر ٹو کاؤنٹر دیٹ. تو وہ اگر جس کو آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر پہلے سے قرآن کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر تو وہ نتیجہ مان لے گا. لیکن اگر وہ یہی نہیں مان رہا کہ یہ، تو پھر یہ آرگومنٹ اس کے لیے تو کافی نہیں ہوگا. پہلے تو آپ اس کو منوا لیں نا کہ اللہ کی کتاب، آپ بھی اللہ کی کتاب سے ہی یہ مان رہے ہیں. فرض کریں کہ آپ اللہ کی کتاب اس کو نہیں مانتے اور آپ کے سامنے یہ پورا منظر ہو، آپ مطالعہ کریں، تو سوال تو آپ کے سامنے بھی آئے گا. تو ایک بڑا آرگیومنٹ کمپیریٹیو ریلیجن سے بھی ایتھیزم ڈرائیو کرتا ہے، اور وہ یہی ہے. سر میرے خیال میں کچھ ایسے ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ اسلام ہے، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اب آپ اگر کوئی ایسا ریلیجن، میں خود ایک اپنا ایک نیا ریلیجن انوینٹ کر سکتا ہوں، اپنے خود سے قانون بنا سکتا ہوں، لیکن آپ اسلام میں ایسا کچھ نہیں کر سکتے. باقی اگر میں ریلیجن کو دیکھتا ہوں تو وہ فلیکسیبل ٹو ہیومن ہے. آپ کسی بھی وقت اپنے لیے فلیکسیبلٹی کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اب میں ٹیچر ہوں تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو کسی بھی وقت کو ایک نیا لوگ بنا دیتے ہیں، وہ لا کر لے آتے ہیں کہ جی یہ ہم نے امینڈمنٹ کر لی ہے. اگر آپ اسلام کو دیکھیں نا تو آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو معاشرے کے لیے ہر ایک کے لیے بیٹرمنٹ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے لیے بیٹرمنٹ ہے، آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کے حقوق کا کیا خیال رکھنا ہے، آپ کے خود کے فرائض کیا ہیں
اور آپ اس کے اوپر چلنا بھی کافی مشکل ہے، کیونکہ آپ نے کسی کا مال نہیں کھانا، آپ نے حقوق بھی دینے ہیں، لیکن اب آپ ڈفرینٹ دیکھیں کہ اب اپنے اپنی بہن کو بھی وراثت میں حصہ دینا ہے، اب آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کرنی، اب ڈفرینٹ آپ دیکھیں تو ان میں ڈسکریمنیشن ہے کہ لوگ اگر وہ رولس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو جسٹ لائک اگر کہیں کہ یورپ میں ہاف بیبی کو دے دیتے ہیں تو اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کیوں شادی کریں. تو مطلب اس میں جو انسان کی اپنی نفسیات ہے وہ ان کو مانتی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس میں ان کو لیئر نظر آ رہا ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی ہے، آسانی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بس اسی کے پیچھے چلتے جائیں، بس ٹھیک ہے یہی صحیح ہے. اصل میں میرے خیال میں تو ان کو دل میں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں کھٹکا آتا ہے جب آپ ایک غلط کام کریں، آپ کو پتہ ہوتا ہے. مطلب کچھ میں تو یہ دیکھوں کہ کچھ بچے بھی ہوتے ہیں اور ویسے بڑے بھی ہوتے ہیں جو بے شرم ہوتے ہیں لیکن وہ پھر ڈھٹیائی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح بڑوں میں بھی ہے کہ ان کو بھی پتہ کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ الہ بنا لیا ہے، اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا. تو ہم جب یہ ڈفرینٹ ریلیجن پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، ہم ایک نیچر سے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو اپنا الہ بنا لیا کہ ہاں میں نے یہ کٹ لگانا ہے، اس بندے کو میں نے یہ بزنس ڈیل ہے، اس میں اس طرح سے نا میرا زیادہ حصہ بنتا ہے. تو ہم نے اس پیسے کو اپنا الہ بنا لیا، اب ہم اس کے پیچھے لگے، وہ ہمارا مذہب وہی بن گیا ہوگا. تو اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن بس اس کے پیچھے اندھے ہو گئے ہوتے ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہو سکتا ہے، بعض انسانوں میں ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جو مفاد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کسی علمی سوال کو یا کسی اخلاقی سوال کی ان کے ہاں اہمیت نہیں ہوتی. لیکن یہ کہنا میرے خیال میں مشکل ہے کہ سارے انسان ایسے ہوتے ہیں. انسانی سطح پر ہمیں یہ جو مارجن ملتا ہے انسانوں کو وہ دینا چاہیے. بہت سے لوگ افراد مفاد کے تحت بھی چل رہے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ جو پورا آپ مذہب کو پوری تاریخ کے کینوس پہ رکھ کے دیکھیں اور ساری دنیا کے کینوس پہ، تو جتنا اس میں تنوع ہے، جتنی اس میں ورائٹی ہے، تو یہ آرگیومنٹ ہم چونکہ ایک مذہبی روایت سے وابستہ ہیں اور اس کے صحیح ہونے پر ہمارے پاس جو دلائل ہیں ہم اس پر مطمئن ہیں، تو وہاں سے ہم ایک پوزیشن بالکل لے سکتے ہیں. اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس اختلاف کی تفہیم کا ہمارے پاس اپنا ایک پیراڈائم ہے کہ کیوں دنیا میں یہ، تو قرآن مجید وہ بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا میں مختلف جو مذاہب ہیں یا مذہبی روایتیں ہیں اور ایسی ایسی چیزیں جو بالکل ہی گمراہی ہیں وہ بھی لوگوں نے مذہب کے نام پہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا بھی سورس قرآن مجید بیان کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کی یہ جو کمزوری ہے انحراف کا شکار ہونے کی، یہ اللہ کی کتابیں اور رسول آنے کے بعد بھی یہ ختم نہیں ہو جاتی. وہ گروہ جن کے اندر اللہ کے رسول آتے رہے، ان کو اللہ کی کتاب دی گئی، وہ کتاب کے ہوتے ہوئے بھی انحراف کا شکار ہو جاتا. تو اس اختلاف کی تفہیم کا ایک پیراڈائم اسلام میں موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پیراڈائم میں اس کی تفہیم وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اسلام کو پہلے مانتے ہیں. لیکن دنیا میں وہ لوگ جو کسی بھی مذہبی روایت سے وابستہ نہیں ہیں، وہ جب اس سارے منظر کو دیکھتے ہیں تو ایک کویسچن ان کے سامنے ضرور پیدا ہوتا ہے. اور ایتھیزم میں، یعنی وہ جو ایک فکری روایت ہے جو باقاعدہ ایک موقف یا ایک پوزیشن لیتی ہے مذہب کے خلاف، وہ پھر اس منظر سے یا اس صورتحال سے ایک آرگومنٹ ڈرائیو کرتا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پیدائشی طور پہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا؟ اگر ہمیں اس کا بینیفٹ ملے گا کہ ہم مسلم پیدا ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، تو جو باقی ریلیجنز ہیں کیا اللہ ان کو اتنا پسند نہیں کرتا تھا ان لوگوں کو، ان کو کسی اور ریلیجن میں پیدا کیا، یا پھر ہم نے کوئی تیر مارا ہوا تھا کہ ہمیں اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا؟ تو اب یہ جو سوال ہے، یہ ظاہر ہے یہ کسی ایتھیسٹ کا سوال نہیں ہے،
یہ ہمارے یہ اکثر جہاں بھی یہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو پہلا سوال بڑا سوال اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہی یا کسی بھی کہ جی ہم تو چلیں ہم نے تو اسلام ڈسکور نہیں کیا ہوا، تو اور اس کا بھی کوئی ضمانت آپ نہیں دے سکتے کہ فرض کریں میں یا آپ دنیا میں کسی اور معاشرے میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہمارا مذہب کیا ہوتا، ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال وہی دیکھیں جو کمپیریٹیو ریلیجنز کی پورا مطالعہ ہے، وہ سوال مذہبی ذہن کے اندر بھی پیدا کرتا کہ ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور بھی کچھ سوال مضمر ہیں، ان کو الگ سے اس پہ بات کر لیں گے، لیکن یہ سوال پیدا ہونا بہت نیچرل ہے۔ تو دونوں اس کے نتیجے میں جو سوال سامنے آتے ہیں جو آپ نے بیان کیے کہ ایک تو یہ کہ اگر آخرت میں نجات اسلام کے ماننے والوں کے لیے ہے اور مسلمان معاشرے میں کس نے پیدا ہونا ہے کس نے نہیں ہونا یہ تو ہم نے خود نہیں ڈیسائیڈ، اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ ہمیں کہیں اور پیدا کر دیتا، کسی اور کو یہاں پیدا کر دیتا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح کی ترجیح دی ہے، وہ کس بنیاد پر دی ہے کہ ان کو میں نے مسلمانوں میں پیدا کرنا ہے تاکہ جنت میں چلے جائیں اور باقی سب کو دوسری جگہوں پیدا کرنا ہے، اب ان کی قسمت ہے کہ وہ جہنم میں چلے جائیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ میں پہلے اس سوال کو ایڈریس کروں تاکہ ہم ترتیب سے ذرا معذرت۔ اور دوسرا یہ کہ اچھا اگر ایک فیور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے یا اس نے مسلمانوں میں پیدا کر دیا، تو کیا دوسرے لوگوں کو جن کو مسلمانوں میں پیدا نہیں کیا کیا ان کو بھی کوئی اس طرح کی رعایت ملے گی؟ تو یہ دونوں سوال بالکل صحیح سوال ہیں اور مذہبی طور پر ان کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو جو پہلی بات ہے وہ اگر آپ اس کو ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں اس سے تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں، اس کو پھیلا دیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی روایت ہے وہ بالکل کہیں بہت ابتدا میں اس تاریخ کے اس مرحلے میں جس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں اس کا ذکر ہمیں مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو اس مرحلے پر تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے انسان جہاں جہاں بھی آباد ہوئے تو ہم نے ہر جگہ کوئی رسول بھیجنے کا اہتمام کیا، لیکن وہ کس دور کی ہے کتنی پرانی ہے اس کے ہمارے پاس تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ ہمیں قرآن سے بائبل سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن جو تاریخ ہمارے سامنے ہے پچھلے 5000 سال اس کے لگ بھگ کی، اس میں تو ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ انبیاء جتنے بھی آئے وہ ایک خاص خطے میں آئے اور ایک خاص پیغمبر کی اولاد کے اندر وہ آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا علاقہ عراق، فلسطین، عرب، تو سارے انبیاء ساری کتابیں وہ وہیں آتی رہی، انسان تو باقی ساری دنیا میں تھے، تو اس دور میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں کوئی پیغمبر نہیں بھیجے، تو ان کا معاملہ کیا ہو؟ تو ہمارے علم کلام میں اس کے بارے میں ایک اصول بتایا گیا ہے جو قرآن مجید کی آیات پر مبنی ہے، بعض حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کن کے اندر پیغمبر کب بھیجنا ہے اس کا فیصلہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور اس کی حکمت اس نے کیوں اس علاقے میں انتخاب کیا، وہاں کیوں نہیں کیا، کس وقت بھیجا کس وقت نہیں بھیجا، اس سے پہلے جو لوگ چلے گئے ظاہر ہے ان تک وہ ہدایت نہیں پہنچی، اس کے علاوہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہمارے کسی اصول کا یا اس کا پابند نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے لیے ضابطے بناتا ہے، وہ نہیں پابند ہے، لیکن وہ سارے ضابطے وہ ہمیں نہیں بتاتا۔ یعنی اس نے حضرت ابراہیم کا انتخاب تو کیا کہ اس بندے کو میں آزما کر اور پھر
اس کی اولاد میں میں نبوت جاری کروں گا۔ تو یہ عراق میں کیوں کیا، ہندوستان میں کیوں نہیں کیا، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن یہ بات کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجنے کا یا ان کو ہدایت دینے کا اہتمام کیا اور ان کے علاوہ باقی لوگوں تک وہ ہدایت نہیں پہنچی، کیا اب جب اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے گا تو اس میں کوئی ان کو رعایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اس کی وضاحت قرآن مجید کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عذاب دینے کا معاملہ یا کسی کی گرفت کا معاملہ یہ ہم تبھی کریں گے جب پہلے ان کے اندر کسی رسول کو بھیج کر ان پر حق واضح کر دیا جائے، اور پھر وہ جان بوجھ کر اس کا انکار کریں تو عذاب کے مستحق وہ اس وقت ہوتے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی قوم کو ہم جب تک رسول بھیج کر، اور رسول بھی ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ان پر بات واضح کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے کہ ہاں اب جتنی بات واضح کرنی چاہیے تھی ہو گئی ہے، اب آپ کے ذمے اور کچھ نہیں ہے، تب عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اصول قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ آخرت میں بھی مختلف لوگ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں گے۔ تو ایک حدیث میں 3-4 لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ ان میں سے ایک یہ لوگ بھی ہیں جن تک اللہ کے رسول کا یا کسی ہدایت کا پیغام پہنچا ہی نہیں، وہ بھی کہیں گے کہ مجھ تک، ہم تک تو کسی رسول کی بات پہنچی نہیں، جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا ہم اس پہ عمل کرتے رہے، اگر رسول آ جاتا تو ہم مان لیتے، تو یہ عذر سنا جائے گا۔ اس طرح اور کئی لوگ ہیں، بہت لوگ، بعض ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، میرے حواس ہوش کام کرنے کے قابل نہیں تھے، اس وقت پیغمبر ارد گرد میں کہیں مبعوث ہوا، میں تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کی بات کو سمجھ سکتا، غور کر سکتا، تو میں معذور ہوں، اس کا عذر بھی سنا جائے گا۔ تو ایک بڑی اصول جو ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن سے اور حدیث سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کن تک، کن کے لیے ہدایت کا اور اس کو واضح کرنے کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، اس کا پرنسپل تو ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں انہوں نے مسلمانوں میں کیوں پیدا کر دیا، ہمارے ساتھ ہی کروڑوں لوگ ہیں جو ہندو گھر، ان کو وہاں کیوں پیدا کر دیا، اس کا تو ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا کہ ہاں بھی میری ہدایت تھی، میں نے کتاب بھیجی تھی، اس کو مانا یا نہیں مانا، تو اس میں اس کا لحاظ ہوگا کہ کس تک وہ پیغام پہنچا، کس تک نہیں پہنچا، جس تک پہنچا کیا وہ ایسی حالت میں تھا، ایسی کیفیت میں تھا کہ وہ قابل غور ہو، اس کو متوجہ کر سکے۔ تو عذر انسان کے جو بھی ہو سکتے ہیں جو قابل فہم ہوں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور بدل دے۔ یہ چیز، یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں منع کیا جاتا ہے، منع نہیں کیا جاتا ہے، گھر والوں کی طرف سے ایٹ لیسٹ پینیٹریٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک خدا کو ماننا ہے، بولنا ہے۔ اسی طرح جو باقی مذاہب میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے، وہ انہیں کو مانیں گے، وہ رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، وہ پڑھیں گے بھی نہیں۔ اگر کوئی بھگوان کو، کرشنا کو، کسی کو بھی کوئی مانتا ہے تو، یا کوئی گیتا پڑھتا ہے تو وہ وہی پڑھتا رہے گا، وہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ جس طرح ہم قرآن کے علاوہ کسی اور بک کی طرف نہیں جاتے۔ تو کیا یہ عذر قابل قبول ہو سکتا ہے کہ ہمیں، جس سوسائٹی میں ہم پیدا ہوئے تھے، ہمیں یہ اسکول آف تھاٹ دیا ہی نہیں گیا کہ ہم باقی کتابوں کو، مذاہب کو پڑھیں، یا ہمارے اندر ایسی کوئی سوچ ہی نہیں تھی؟ نہیں، یہ اصول تو میں نے عرض کر دیا نا۔ ایک آدمی یہ عذر پیش کر سکتا ہے، ایک ہندو یا کوئی، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہے یا محمد، یا ہندوؤں کو شاید پتہ ہو لیکن دنیا میں اور کئی جگہ ایسی ہوگی جہاں ابھی اسلام کا تعارف نہ ہو۔ لیکن ان مذاہب میں یہ سوالات ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اسکالر سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کیا یعنی جن کے ہاں یہ ہے کہ وہ دوسرے جنم میں دوبارہ آئیں گے، یا جس طرح کرسچنس کے ہاں ہیں، تو وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اپنے اسکالر سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ لوگ کیا جہنم میں ہی لیں گے، یا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اسی طرح سیم ہمارا کوشچن بھی پھر ذہن میں آتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں، تو وہ جو جواب دیتے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہوگا نا، ہم تو، ہمارے پاس جو رہنمائی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو اصول بیان کی ہے اسی کو آپ اپلائی کریں،
کہ ایسے لوگ یہ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ایک ہندو کہتا ہے کہ مجھے تو میرے اساتذہ نے، ماں باپ نے یہی بتایا تھا، تو اب لیکن اس نے یہ بات، اس تک قرآن پہنچا ہوا ہے یا اس تک اسلام کا ایک پیغام پہنچا ہوا ہے کہ ایک دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو شرک کی تردید کرتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ یہ اب پیغام اگر اس تک پہنچا ہوا ہے تو اس پر غور کرنا یا اس کو دیکھنا ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ ضرورت اس نے کتنی محسوس کی یا کتنی نہیں محسوس کی، اب یہ میں نہیں جج کر سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ مجھ تک ایسی شکل میں، ایسے اسلوب میں یہ پیغام پہنچا ہی نہیں کہ میں متوجہ ہوتا۔ سنا ہوا تھا میں نے کہ ہاں دنیا میں ایک مذہب ہے، ایک ایسی کتاب ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا موقع پیدا نہیں ہوا کہ میں سیریسلی اس پر غور کر سکوں۔ اگر مجھے موقع ملتا تو میں مان لیتا۔ اب یہ اس کے اور اللہ کے مابین ایک فیصلہ ہے۔ ہم صرف اصول میں سمجھ سکتے ہیں کہ جس تک بھی کتاب یا پیغمبر کی نسبت سے یہ پیغام پہنچا اور وہ قابل توجہ تھا اس کے لیے، اور اس نے اس کو یا تو جان بوجھ کے اگنور کر دیا، بے پرواہی سے کام لیا، یا مذہبی تعصب ہر گروہ میں ہوتا ہے کہ نہیں میں اپنے مذہب کے خلاف بات کیوں سنوں۔ تو کس آدمی کا عذر کتنا قابل قبول ہے، کتنا نہیں ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ ان کو پھر وہاں ایک موقع ایسے لوگوں کو پھر دیا جائے گا، ایک ٹیسٹ وہاں ان سے لیا جائے گا کہ ہاں اگر تم واقعی ماننے والے ہوتے تو ہم ایک ٹیسٹ یہاں کر لیتے۔ اس ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے اگر صحیح بات آتی ہے تو واقعتاً مان لیتے، اور کون ہیں کہ جو پھر بھی نہ مانتے۔